میرا نام علینا ہے۔ میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں۔ ہم دو بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور سب سے لاڈلی تھی۔ ہم تینوں بہن بھائی اکٹھے اسکول جاتے تھے۔ بہن نے میٹرک کیا اور وہ گھر بیٹھ گئی۔ اب بھائی اور میں دونوں اکٹھے اسکول جاتے۔ تب میں 8ویں جماعت میں تھی اور میرا بھائی 10ویں جماعت میں تھا۔ مجھے اسکول میں آتے جاتے ایک لڑکا اچھا لگنے لگا۔ اس کے دل کو بھی میں بھا گئی۔ میں شروع سے ہی شوخ مزاج اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ کچھ عرصہ تو ہم نے صرف ایک دوسرے کو دیکھنے پر گزارا کیا۔ اسکول آتے جاتے ایک دوسرے کو مڑ مڑ کر دیکھتے رہتے۔ آدھا سال گزر گیا اور میں 9ویں جماعت میں آ گئی اور بھائی نے میٹرک کر لیا۔ اس نے کالج میں داخلہ لے لیا جو کہ شہر میں واقع تھا، اور میں گاؤں کے اسکول میں ہی جہاں پہلے جاتی تھی وہاں جانے لگی۔ اب میں اکیلی اپنے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ اسکول جاتی تھی۔ اس طرح اب مجھے اس لڑکے کے ساتھ بات چیت کرنے کا بھی موقع مل جاتا، کیونکہ محلے کی ہم سب لڑکیاں سہیلیاں تھیں، سب ایک دوسرے کے راز جانتی تھیں۔ 9ویں سے 10ویں جماعت تک 2 سال ہم نے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کی اور چھپ چھپ کے ملے۔ اس کے بعد وہ اپنے ماموں کے پاس لاہور چلا گیا۔ شروع میں اس نے جا کر مجھے فون کیا اور خط لکھا، لیکن اس کے بعد وہ بھول گیا۔ میں اس کے غم میں ہلکان ہوتی رہی، لیکن اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ ساتھ شکر کہ یہ ملاقاتیں صرف ملنے تک ہی رہی، اس سے آگے بات نہ بڑھ سکی تھی، کہ اس لڑکے نے بہت کوشش کی لیکن میں اکیلے ملنے کے لیے نہ مانی۔ میٹرک کے بعد میں نے اسکول کو خیر بات کہہ دیا اور گھر بیٹھ گئی۔ بہن کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی اور گھر میں خوب زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس لیے میں نے خود کو مصروف کر لیا۔ میں آہستہ آہستہ اسے بھولنے لگی۔ شادی کے ہنگامے میں خود کو مصروف کر لیا۔ بہن کی شادی کے بعد اب میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی اور گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ بڑا بھائی کی پڑھائی ختم ہو گئی اور بھائی شہر میں ہی نوکری کرنے لگا، تو ہم سب کو بھی شہر لے گیا، لیکن ہم تب بھی گاؤں میں آتے جاتے تھے کیونکہ ہمارے چچا کا گھر گاؤں میں تھا۔ چچا جان نے خود کو اکیلے محسوس کیا تو وہ بھی شہر میں شفٹ ہو گئے۔ اب ہمارا گاؤں جانا بالکل ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عمر کے لوٹ آنے کی امید بھی، کیونکہ چچا بھی شہر میں آ کر آباد ہو گئے۔ تب ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ چچا شہر میں شفٹ ہوئے تو انہوں نے اپنے محلے میں ہمیں بھی مکان خرید دیا کہ 2 گھر ساتھ ساتھ بک رہے تھے۔ اب ہمارا اور چچا جان کا گھر بالکل ساتھ ساتھ تھا۔ 1 سال کے بعد چچا جان اپنی فیملی سمیت بیرون ملک چلے گئے۔ ان کا مکان خالی رہ گیا۔ چچا نے مکان کرائے پر دینے کے لیے ابا سے رابطہ کیا اور میں نے بھی دعا کی کہ کوئی اچھی فیملی آئے تاکہ جن کی بیٹیوں کے ساتھ میری دوستی ہو سکے اور میری بوریت ختم ہو۔ ابھی کچھ دن ہوئے تو پتہ چلا کہ ان کے مکان میں کوئی کرائے دار آ چکے ہیں۔ مجھے تجسس ہوا کہ دیکھوں کون لوگ ہیں۔ یہ سردیوں کی ایک خوشگوار دوپہر تھی۔ میں بال سکھانے کو چھت پر گئی تو نظر نعیم پر پڑ گئی۔ وہ دراز کا، صحت مند اور خوش لباس کسی چاکلیٹی ہیرو جیسا تھا۔ اس کی عمر 24 برس اور آنکھوں میں بلا کی کشش تھی۔ کسی خیال میں گم وہ ہولے ہولے سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ مجھے شرارت سوجی اور مصنوعی خاموشی سے اس کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ اس بے باک دوشیزہ کو دیکھ کر مسکرا دیا تو میں بھی ہنستی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ میری یہ پہلی جھلک بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن پر چمکی تو اس کا دل میری جستجو میں کھو گیا۔ یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ پڑوس میں ایک خوبرو لڑکی رہتی ہے، لیکن اب اس دوشیزہ تک رسائی کا کوئی رستہ تلاش کرنا تھا۔ 2-4 دنوں کی سوچ بچار کے بعد اس نے ہمارا در کھٹکھٹایا۔ میرا بھائی ارشاد باہر آیا۔ آپ کا نیا پڑوسی ہوں، ملازمت کے سلسلے میں یہاں کرائے پر مکان لیا ہے، ابھی سامان سیٹ نہیں کیا ہے، پانی کی ایک بوتل درکار ہے۔ اندر آ جائیے۔ میرے چچا جان کے کرائے دار ہیں آپ؟ جی ہاں، میرے والد کے وہ دوست ہیں، بیرون ملک جانے کے بعد رینٹ پر ہم کو اپنا گھر دے دیا ہے، نعیم نے جواب دیا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ مکان آباد ہو گیا ہے۔ ارشاد اسے بیٹھک میں بٹھا کر اندر آیا اور مجھ سے کہا، ساتھ والے گھر مہمان آیا ہے، 2 کپ چائے بنا دو۔ میں سمجھ گئی کہ وہی خاص مہمان ہے جس کی ایک جھلک چھت پر دیکھ چکی تھی۔ بڑے اہتمام سے الائچی والی چائے بنائی اور ٹرے میں سجائے، ساتھ چھوٹی سی پلیٹ میں بسکٹ بھی رکھ دیے۔ نعیم نے چائے پی کر شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت طلب کی۔ ارشاد نے کہا، جب تک تمہاری فیملی نہیں آ جاتی، جس شے کی ضرورت ہو بلا تکلف مانگ لینا۔ تم ہمارے چچا کے دوست کے بیٹے ہو، سمجھو کہ یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ نعیم بہت مشکور ہوا اور جی ہاں بالکل کہتا چلا گیا۔ ارشاد اور نعیم میں اکثر ملاقات رہنے لگی۔ دونوں میں دوستی ہو گئی۔ ارشاد نے پڑوسی جان کر اور نعیم نے ایک خاص مقصد کے تحت اس دوستی کو آگے بڑھایا تھا۔
ایک روز نصرت کی والدہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اکیلا ہی رہے گا، گھر والے ٹنڈو آدم سے یہاں رہنے نہیں آئیں گے کیونکہ ملازمت کے سلسلے میں کچھ مدت کے لیے قیام مطلوب ہے۔ نعیم نے میرے والدین سے بھی اچھے مراسم استوار کر لیے، وہ ہمارے گھر آنے جانے لگا۔ اس کی تنہائی کا خیال کر کے میری والدہ اکثر کھانا بھجوا دیتی کہ پردیسی ہے، گھر کے کھانے کو ترستا ہوگا، کنبہ ساتھ نہ ہو تو بیچارے ملازمت پیشہ دوسرے شہر میں بہت سے مسائل سے دوچار رہتے ہیں، جن میں ایک مسئلہ کھانے کا بھی ہوتا ہے۔ تب بھی چھٹی کے دن وہ ارشاد سے کہتی، دوپہر کو نعیم کو بھی بلا لینا بیٹا، وہ اکیلا رہتا ہے، تمہارے ساتھ کھانا کھا لے گا۔ خدا جانے جوان بیٹیوں کے والدین اتنے سادہ کیوں ہوتے ہیں کہ اس طرح غیر نوجوانوں کو گھر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اس آنے جانے میں کئی بار میرا اور نعیم کا سامنا ہوا تو پسندیدگی کے جذبے کو اور ہوا ملی اور ہم ایک دوسرے سے ملاقات کے طلبگار رہنے لگے۔ اب میں بہانے سے چھت پر جانے لگی، مگر اس سے ملاقات شاذ و نادر ہی ہو پاتی تھی۔ صبح نعیم ڈیوٹی پر چلا جاتا، شام کو ارشاد اور والد گھر پر ہوتے، تب چھت پر جانا محال تھا۔ ایک روز چھٹی والے دن جب باپ اور بھائی دونوں گھر پر نہ تھے، میں اوپر گئی تو نعیم کو اپنی چھت پر ٹہلتے پایا۔ ہم دونوں کو جی بھر کر باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ ہم دونوں میں یہ طے پایا کہ رات کو جب گھر والے سو جائیں تبھی وہ چھت پر آیا کرے گی۔ اب یہی ہونے لگا، میں رات کو چھت پر آتی اور اس کو اپنا منتظر پاتی۔ وہ تنہا رہنے سے پریشان تھا اور والدین اپنے آبائی علاقے میں مقیم تھے، جس کا ذکر وہ بڑی عقیدت سے کرتا تھا۔ مجھ کو جتلایا کہ غیر شادی شدہ ہے اور والدین کا اکلوتا ہے۔ سردیوں کی راتوں میں جب گھر والے لحافوں میں دبکے ہوتے، ہم دونوں ساری رات چھت پر گزار دیتے۔ یہ ایسا جذبہ تھا کہ دسمبر اور جنوری کی ٹھٹھرتی راتوں میں بھی سردی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ایک روز میری ماں کی نصف شب آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے سے بیٹی کے کمرے میں آئی۔ مجھے بستر پر نہ پایا تو سمجھی پانی پینے کچن میں گئی ہوگی۔ وہ جا کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ صبح اس نے میری آنکھیں سرخ دیکھ کر پوچھا کہ کیا رات جاگتی رہی ہو؟ تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ ہاں اماں، رات بھر نیند نہیں آئی، میں تمہارے کمرے میں آئی تو تم بستر پر موجود نہ تھی۔ اس پر میں گھبرا کر بولی، پیٹ میں درد ہوا تو باتھ روم چلی گئی تھی، اگر تکلیف تھی تو مجھے جگا لیا ہوتا۔ معمولی تکلیف تھی، اب ٹھیک ہوں اماں۔ اس روز کے بعد ماں چکنی ہو گئی۔ خیر گزری کہ ماں نے واش روم میں نہ جھانکا تھا۔ چند روز بعد آدھی رات کو ماں کو گھبراہٹ ہوئی، وہ میرے کمرے میں آئی، دیکھا تو میں موجود نہ تھی، تاہم واش روم کی لائٹ جل رہی تھی اور دروازہ بند تھا۔ یہی سوچا کہ بیٹی واش روم میں ہے، وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ تاہم اگلے روز اس نے شوہر سے کہا، علینا اب بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی کا سوچو۔ جب سے اس کی بڑی بہن کی شادی ہوئی ہے، تنہائی سے یہ بیمار سی نظر آنے لگی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی دن سفورہ آپا کے گھر چلی جاؤ اور بات چیت کر لو، ان کا ارادہ ہوا تو شادی کی تاریخ طے کر آئیں گے۔ میری خالہ نے میرا رشتہ طلب کر رکھا تھا، دونوں بہنوں کا ارادہ جلد شادی کرنے کا ہو گیا۔ تبھی انہی دنوں میں والدین شادی کی تاریخ مقرر کرنے شہیاری چلے گئے۔ گھر میں ارشاد اور میں تھے، یہ بڑی اہم بات تھی۔ میں نعیم کو اس اہم خبر سے آگاہ کرنے کو بے قرار ہو گئی۔ بھائی سو گیا تو چھت پر گئی، نعیم کو نہ پایا تو ہمت کر کے اس چھوٹی سی دیوار کو پھلانگ کر چھت سے سیڑھیاں اتر کر چچا کے آنگن میں پہنچ گئی۔ نعیم کمرے میں سو رہا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں دبے قدموں اس کے قریب جا کھڑی ہوئی اور ہولے سے بازو ہلایا۔ وہ اٹھ بیٹھا، نیلے بلب کی ہلکی روشنی میں حیرت سے مجھ کو دیکھنے لگا، جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ میں آئی ہوں علینا۔ نعیم آنکھیں کھولو اور میری بات سنو۔ سن رہا ہوں، اس نے آنکھیں مل کر پوری طرح اپنے خوابیدہ حواس بیدار کیے۔ اس کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں اس کے سامنے کھڑی ہے یا کہ خواب ہے۔ یہ آج تم چھت پر نہیں آئے، تبھی مجھے یہاں آنا پڑا ہے، بہت ضروری بات بتانی ہے تم کو۔ میں اوپر گیا تھا، تم ہی نہیں آئی، انتظار کر کے واپس آ کر بستر پر لیٹا تو نیند آ گئی۔ آج دفتر میں کام بہت تھا، تھک گیا تھا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور میں یہ بتانے کو بے قرار تھی کہ والدین میری شادی کر رہے ہیں۔ تو مذاق کر رہی ہو کیا؟ نہیں، سچ کہہ رہی ہوں، وہ تاریخ لینے گئے ہیں۔ اب کیا کرے، شادی سے انکار کر دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم والدین کو بلواؤ اور جلد بات کرو۔ یہ بھی اتنی جلد نہیں ہو سکتا، مجھے چھٹی ملے گی، ٹنڈو آدم جاؤں گا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے معلوم نہ تھا کہ ابا جان اچانک خالہ جی کے گھر چلے جائیں گے تاریخ لینے۔ خالہ نے رشتہ ضرور مانگا تھا، مگر ابا نے تب ہاں نہیں کی تھی۔ کچھ دیر دونوں مستقبل کے بارے میں تشویش میں مبتلا آنسو بہاتے رہے۔ نعیم کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ شادی سے انکار کر دو،
مگر میں بے بس تھی۔ صبح کی آمد سے 2 گھڑی قبل میں جانے کو ہی نعیم نے دوبارہ آنے کا وعدہ لے کر اس کو چھت سے رخصت کیا۔ اگلی شب جب ارشاد اپنے معصوم خوابوں میں مدہوش سو رہا تھا، میں پھر سے نعیم کے آنگن میں اتری تو اس نے میرا یوں استقبال کیا جیسے اس کے گھر میں سچ مچ چاند اتر آیا ہو۔ وہ بے قراری سے میرے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ دیر تک زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کرتے رہنے کے بعد صبح صادق سے قبل میں اپنی چھت پر سے گھر واپس آ کر اپنے بستر پر ڈھہ گئی۔ یہ اب یہ چوری چھپے کی ملاقاتیں نہ تھی، ایک دلدل تھی جس کا دروازہ پیار کا جھوٹا فریب تھا، اور میں اس دلدل میں دھستی چلی گئی۔ یہ سلسلہ تب تک جاری رہا جب تک میرے والدین شہریاری سے لوٹ کر نہ آ گئے۔ تاریخ طے ہو چکی تھی، شادی بھی ہونا ہی تھی۔ نہ تو میرا بس تھا کہ شادی سے انکار کر دیتی، اور نہ نعیم ہی کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا تھا جو اس شادی کو روک لینے کا باعث ہوتا۔ مقررہ وقت پر میں دلہن بن کر فیروز کی لائی ڈولی میں روتی دھوتی شہریاری روانہ ہو گئی۔ میرا خالہ زاد فیروز اچھا لڑکا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن میرے دل کے چاند کو گرہن لگ چکا تھا۔ میرا دل صاف سلیٹ کی طرح نہ تھا، اس پر کسی اور کا نام کندہ ہو چکا تھا۔ میں خلوص کے ساتھ اپنے شوہر کی نہ ہو سکی، بلکہ اس پرچھائی کی یاد میں گھلنے لگی جو اب مجھ سے دور، بہت دور ہو چکا تھا۔ کچھ دن بے چین نعیم کو یاد کر کے روتی رہی۔ فیروز نے بہت منایا، خوش رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر میں جیون ساتھی کے اخلاص کو نہ سمجھ سکی۔ وہ اداسی کا سبب پوچھتا تو کہتی کہ میرا دل یہاں گاؤں میں نہیں لگتا، مجھے حیدرآباد بھیج دو۔ 2 بار وہ مجھ کو والدین سے ملانے حیدرآباد لایا، میں خوش نہ ہوئی۔ واپس جاتے وقت رو رو کر حالت غیر کر لیتی تھی۔ والدین سمجھاتے اور مجبور کر کے سسرال بھیج دیتے۔ اب میں نے کچھ اور دل میں ٹھان لی۔ میکے آئی تو شوہر پر نقص دار ہونے کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ میکے سے واپس سسرال جانے پر کسی طور راضی نہ ہوئی۔ فیروز آزردہ خاطر تنہا گھر لوٹ گیا۔ اس طرح میں نے نعیم کو اپنی وفاداری اور صادق قدم ہونے کا یقین دلایا، پھر اس کے اکسانے پر طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ نعیم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں نے فیروز سے طلاق حاصل کر لی تو وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ میں نے سوچا تھا یہ دشوار امر ہے، میں طلاق نہیں لے سکوں گی۔ ادھر واقعی فیروز مجھ کو طلاق دینے پر آمادہ نہ تھا، لیکن جب بزرگوں کے سامنے میں نے جھوٹی قسم اٹھا کر اس پر غلط الزام لگایا تو اس نے مجھے مزید پابند رکھنے کو درست نہ جانا اور طلاق دے دی۔ یوں میری آرزو پوری ہو گئی۔ اب درمیان کا کانٹا نکل چکا تھا۔ میں پھر سے اپنی آرزوؤں کا چمن آباد کرنے کو والدین کو دھوکہ دینے میں مصروف ہو گئی، جو میری طلاق سے بے حد آزردہ خاطر تھے، لیکن میں خود شاداں و فرحاں تھی، اس امید کے سہارے کہ مجھے میرا من چاہا محبوب اپنا لے گا، جس کا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب جب شادی کا تقاضا کرتی وہ یہی بہانہ کرتا کہ والدین نہ رہا ہے، جلد منا لے گا اور وہ رشتہ طلب کرنے آ جائیں گے۔ مجھے نعیم پر اندھا اعتبار تھا، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ مجھ کو ایک روز بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اچانک ہی اس نے مژدہ سنایا کہ اس کا تبادلہ نوشہر و فیروز ہو گیا ہے، اس کو جانا ہوگا، تاہم بہت جلد واپس آ جائے گا اپنے والدین کے ساتھ اور اس کو بیاہ کر لے جائے گا۔ تب دن گزرتے گئے، وہ نہ آیا۔ ادھر میری جان پر بنی تھی، جیتی تھی نہ مرتی تھی، کیونکہ میں امید سے ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بڑی بہن کو آگاہ کیا، اس نے لعنت ملامت کی، مگر بہن تھی آخر۔ اپنی ملازمہ اور اس کے شوہر کو ٹنڈو آدم بیچ کر نعیم کا پتہ کروایا۔ تب پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا، خود کو غیر شادی شدہ ظاہر کرتا تھا۔ اسی بہن کی کوشش سے میرا رشتہ اس کے شوہر کے توسط سے ساہیوال کے ایک تاجر سے ہو گیا۔ اس شخص کی پہلی بیوی مر چکی تھی۔ مجھے جلد از جلد بیاہنا ایک مجبوری تھی، ورنہ میکے والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے اور میں خود بھی شاید زندہ نہ رہ پاتی، اور نہ زندہ رہنا چاہتی تھی، مگر بڑی بہن نے مجھے مرنے نہ دیا اور بروقت بھاگ دوڑ کر کے رسوائی کے گھڑے میں گرنے سے بچا لیا۔ جب میری شادی اپنے سے دگنی عمر کے شخص سے ہو رہی تھی، دل پر جو گزری اس کا دل ہی جانتا ہے۔ روح زخمی اور دل چور چور تھا، مگر میں نعیم کے کیے کی ہی نہیں، اپنی بیوقوفی کی سزا بھی بھگتنے پر مجبور تھی۔ وہ نعیم جس نے اس کو طلاق لینے پر اکسایا اور پھر چند دنوں کی مسرت کی خاطر میرا گھر بار اور سہاگ کی خوشیاں اجاڑ کر چلا گیا، اس نے پلٹ کر پھر میری خبر نہ لی، حالانکہ جانتا تھا کہ میں رسوائی کے امکان میں گر چکی ہوں۔ اس کے بعد میری زندگی ایک کرب مسلسل ہی بن گئی۔ 6 دن بعد میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ میں امید سے ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی، میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ مجھے اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر جانی تھی کہ میرے شوہر نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ یہ کس کا گند اٹھا کے لے آئی ہو،
اتنا مارا کہ میں مرنے والی ہو گئی، لیکن مری نہیں، کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں ہی ختم ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد میں نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ یوں میں ماں بن جانے کے بعد بھی ممتا کی مسرت سے دوچار نہ ہو سکی۔ میں نے مرحومہ سوکن کے بچوں کو پال پوس کر اپنی جوانی کے دن پورے کیے۔ کبھی کبھی جب میری بہن ملنے آ جاتی، میں کہتی تھی، آپا صفورہ، تم مجھے مر جانے دیتی تو اچھا تھا، جانے کیوں تم نے میری زندگی بچائی۔ شاید کسی اور عورت کے یتیم بچے پالنے کے لیے میرے رب نے مجھے زندہ رکھا، مگر میری زندگی ان نادان لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو یہ سمجھتی ہیں کہ محبوب کی باہوں میں سکون ہے اور ان کے وعدوں میں صداقت ہوتی ہے۔ تبھی وہ اپنے مخلص شوہر کی قدر کیے بغیر طلاق لے کر محبوب کی ہمیشہ کے لیے ہو جانے کے خواب دیکھتی ہیں، اور نہیں جانتی کہ مرد کی فطرت عجیب ہوتی ہے۔ جب تک اس کی من پسند عورت کسی دوسرے شخص کے قبضے میں رہتی ہے، اس کے حصول کے لیے بے چین رہتا ہے۔ جو ہی وہ اس کے لیے آسانی سے حاصل ہو جانے والی شے بن جاتی ہے، اس کی نظروں میں اپنی وقت کھو دیتی ہے۔ نعیم نے کیا کھویا؟ کھویا تو سبھی کچھ میں نے، پیار کرنے والا شوہر، گھر بار، سکھ چین، محبت، عصمت، اور سب سے بڑی متاع جو میں نے کھوئی وہ یہ کہ میں ماں دوسرے شوہر کے گھر میں بھی نہ بن سکی، فیروز پر جھوٹا الزام دھرنے والی خود بھی اولاد کی نعمت سے محروم رہی۔ اگر آپ مزید دلچسپ